اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج 9 کلاس بائیولوجی میں ہمارا 5واں لیکچر ہے اور یہ 5واں لیکچر چیپٹر 1 سے ہی تعلق رکھتا ہے، جس چیپٹر میں ہم بائیولوجی کا انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں. آج کے اس لیکچر کے دوران ہم قرآنی ٹیچنگ اباؤٹ اینیملز اینڈ پلانٹس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں، قرآن ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام امور کو اور زندگی کی تمام شعبوں کو اور زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ کتاب ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، اور جتنے بھی علوم دنیا میں موجود ہیں ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید. اور ہم اسے ام الکتاب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے، کہ اس کے ذریعے سے تمام علوم جو ہیں وہ باہر آتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم تمام علم کا اسے سرچشمہ سمجھتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قرآنی آیت جس میں کہا جا رہا ہے کہ وی میڈ فرام واٹر ایوری لیونگ تھنگ، کہ ہم نے تمام جانداروں کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اپنی بک میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنی بک میں یہ پوائنٹ نمبر 1.2 دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک یہاں پر قرآن کی کچھ آیات دی ہوئی ہیں جو کہ پلانٹ اور اینیمل سے متعلق ہے. مثال کے طور پر یہ پہلی آیت جو دی ہوئی ہے، اس کی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ آف واٹر ول دے ناٹ دین بلیو. یعنی اس میں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ النبیہ کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو پانی سے بنایا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اینیمل اور پلانٹ سے متعلق قرآن کی آیات کا تذکرہ کریں. دوسری آیت یہاں پر دی ہوئی ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اس شروع سے آخر تک یہاں گیون ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل آف واٹر، آف دیم is a kind that goes upon its belly, and kind that goes upon 2 legs, and a kind that goes upon 4. Allah creates what he will. Lo, Allah is able to do all things. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو، تمام اینیملز کو، تمام جانوروں کو پانی سے بنایا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی رینگتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے ویسا بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی دیکھیں طلبہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ ثنائی اور خلاقیت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام یہ جانداروں کو اس آیت میں بتایا ہے کہ جاندار کتنی قسم کے ہوتے ہیں. جانداروں کی 3 قسمیں بتائی ہیں، کہ کچھ جاندار جو ہے وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی رینگتے ہیں، اور کچھ 2 پیروں پر چلتے ہیں، اور کچھ 4 پیروں پر چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ ایک دوسری آیت ہے، اور
اس کا ترجمہ یہاں دیا ہوا ہے، میں اس کی کچھ وضاحت یہاں پر کرتا ہوں۔ اس آیت کا مفہوم ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینا یعنی بارش برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مینا برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سرسبز کوپلیں نکالتے ہیں اور ان کوپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پودوں کے بارے میں اور پودوں کے اگنے کے بارے میں اور اس کے طریقہ کار کو بیان کیا کہ بارش برستا ہے، پھر بارش سے وہ جو ہے وہ زمین اس کے قابل بنتی ہے، اور پھر اس میں سے سرسبز کوپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے نا اس کو شروع سے آخر تک بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اگلی آیت، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف نباتات یعنی پلانٹس ویجیٹیشن پیدا کیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قرآنی آیات کے اندر ہمیں جو ہے وہ پلانٹ سے متعلق اور اینیمل سے متعلق بہت ساری جو ہے نا وہ بیان کی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں بہت ساری قرآنی آیات ہیں۔ ان قرآنی آیات کے آپ کو ترجمے یاد کرنے، کسی بھی 4 قرآنی آیت کے 2 جو ہے وہ آپ اینیمل سے لے لیں، 2 پلانٹ سے لے لیں، انہیں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے اور ان کے ترجمے یاد کرنے۔ ان میں اگر پھر آپ کو کوئی بات اگر سمجھنے کی ہوگی تو پھر ہم سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآنی آیات ہیں جو آج ہمارا ٹاپک تھا۔ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلانٹ سے متعلق اور اینیمل سے متعلق دی ہیں۔ اس میں اینیملز کا بھی ذکر ہے اور پلانٹس کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جانوروں اور پودوں سے متعلق، تو یہ بھی ایک بایولوجی کا حصہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بایولوجی کا علم بھی ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس کا ہمیں وہاں سے حاصل ہوا ہے۔ تو آج بیٹے آپ لوگوں کا ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان میں سے 2 قرآنی آیات جو اینیمل سے متعلق ہیں ان کی ٹرانسلیشن اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور 2 قرآنی آیت جو پلانٹ سے متعلق ہیں انہیں اپنی آپ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے، ان کی ٹرانسلیشن صرف لکھیں گے، عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹرانسلیشن لکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔